ناظرین، آج کل اساتذہ اور صوبائی وزیر تعلیم پنجاب کے درمیان انبن چل رہی ہے، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ اساتذہ ہیں جن کو ہم نے دعوت دی ہے، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دیتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پروگرام حسب حال میں اپنے دکھ بیان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ آپ یقین مانیں ہماری تو نہ گھر میں گھر والی سنتی ہے، نہ اسکول میں بچے سنتے ہیں، نہ سٹاف روم میں ہیڈ ماسٹر صاحب سنتے ہیں، اور نہ محکمے میں وزیر تعلیم صاحب سنتے ہیں۔ علی ممتاز صاحب، اب کس کو سناویں اپنی فریاد؟ سارا دن یہ زبان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی۔ بھائی انہی کو سنانی ہے، وہ یہاں ہمارے دکھ سن نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈیو کا پنکھا ٹھیک کرنے نہیں آئے ہوئے۔ علی صاحب، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنا دل چیر کر آپ کو دکھاؤں۔ سر اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو ہمیں حکم دیں، ہم چیر دیتے ہیں۔ بہت دکھی ہیں علی صاحب، آج کل ہم لوگ بہت دکھی ہیں۔ یقین کریں صبح آپ کی بھابھی نے پراٹھا بنا کے دیا ہے، ولوں والا نہیں، سادہ، کیونکہ میں خود سادہ ہوں اور میرا دل ہی نہیں کیا، اتنا دل دکھی ہوا کہ وہ پراٹھا کھانے کو دل ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا اٹھا لو، اور گیا ہوں باہر، میں گھومتا رہا ہوں پہلے سڑکوں پہ، پھر وہ منجی ہوٹل پہ بیٹھ کے میں نے 2 پراٹھے کھائے ہیں۔ علی ممتاز بھائی، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بچوں کو پڑھانے کو جی نہیں چاہ رہا، بس کلاس روم کی کرسی پہ بیٹھ کے یہی گاتے رہتے ہیں، اب کس کو سنائیں گے اس درد کا افسانہ، سمجھے تھے جسے اپنا وہ ہو گیا بیگانہ، اب کس کو سنائیں گے اس درد کا افسانہ۔ آپ ہمیں سنائیے، ہم آپ ہی کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی کیا سنائیں علی ممتاز صاحب؟ کیا سنائیں آپ کو، کیا سنائیں؟ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جناب آنا چاہیے، کسی کو تو آنا چاہیے جس سے مذاکرات ہوں ہمارے۔ بات یہ ہے علی ممتاز صاحب، جی یہ جو وزیر تعلیم ہیں رانا صاحب، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، خود وہ بے شک کسی قابل نہ ہوں مگر ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم نے تو چونکہ بچوں کو آج تک یہی تربیت دی ہے کہ بیٹا اگلا بندہ بے شک جتنا مرضی ضدی ہو، پناہ پرست ہو، خوشامد پسند ہو، مگر آپ نے احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کیا بات۔ تو رانا صاحب تو خیر بہت اچھے آدمی ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ وہ ہماری بات بھی سنیں۔ ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ آج کل مس گائیڈڈ میزائل بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر کو چلنا ہے اور کدھر کو نہیں چلنا۔ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول ٹیچر سے زیادہ کسی محکمے کے لوگ محنت نہیں کرتے۔ نذیر صاحب، ہم پہلے ہی بہت دکھی ہیں، اوپر سے آپ کی دکھ بھری آواز سن کر لگتا ہے کہ سیلاب کا پانی سکولوں میں بھی گھس گیا۔ علی بھائی، میں تو اتنی محنت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر کا پلستر بھی خود ہی کیا ہے۔ اور بھائی میں تو پارٹ ٹائم مٹھائی والے کی کڑائی بھی صاف کرتا ہوں۔ اچھا، اس سے زیادہ محنت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مٹھائی کوئی کھائے اور کڑائی کوئی صاف کرے۔ میرے دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ آپ دیکھیے اتنی محنت کے باوجود رانا صاحب نے ہم پہ یہ الزام دھر دیا ہے
کہ ہم نہ خود پڑھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو پڑھانے دیتے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے علی ممتاز صاحب اپنے پروگرام میں رانا سکندر صاحب وزیر تعلیم صاحب کو بتائیں، او بھائی ہم کلاس میں جا کے پڑھاتے ہی ہیں، وہاں ہم بچوں کو کوئی شکیرہ کے سٹیپ کر کے نہیں دکھا رہے ہوتے۔ سر اب یہ سب جانتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کے کئی ایسے ٹیچر ہیں جو پڑھانے کے لیے اسکولوں میں جاتے نہیں پر تنخواہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ رانا سکندر صاحب صوبائی وزیر تعلیم نے یہ کہا ہے کہ میرے اپنے کچھ ذاتی ایسے دوست ہیں جو اسکول پڑھانے کے لیے نہیں جاتے پر گھر بیٹھے ان کو تنخواہ مل رہی ہے۔ تو بھائی آپ رانا صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ اپنی کمپنی ٹھیک کریں۔ وہ کیوں ایسے دوستوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں جو چور بازاری سے کام لے رہے ہیں؟ بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ کبوتر با کبوتر باز با باز، انسان جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ حرام کھا رہے ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، صرف تنخواہ لینے چلے جاتے ہیں، اور وہ رانا صاحب کے دوست ہیں، تو رانا صاحب کو کہیں کہ سب سے پہلے وہاں سے ہی کارروائی شروع کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ نہیں یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں رانا صاحب کا بیان سن کر خود حیران ہوا تھا کہ ان کے اپنے کچھ ایسے دوست ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ دو نمبری کر رہے ہیں۔ بس جی کیا کریں رانا صاحب کا، لگتے بھی ملنگ ہیں اور گفتگو بھی ملنگوں والی کرتے ہیں۔ ویسے میں نے سنا ہے سر کہ رانا سکندر صاحب نے اپنے بیٹے کا کسی سرکاری اسکول میں داخلہ کروایا ہے۔ او جناب، یہ جو چلڈرن کمپلیکس ہے، چلڈرن لائبریری، ادھر انہوں نے ایک سرکاری اسکول اسٹیٹ آف دا آرٹ بنایا ہے، اس میں انہوں نے اپنا بچہ داخل کرا دیا اور پورا رولا ڈال رہے ہیں کہ میں نے اپنا بچہ سرکاری اسکول داخل کرا دیا۔ اچھا جی ہاں، یا تو اس سرکاری اسکول میں داخل کرائیں نا جہاں پہ بچے بیچارے ٹالی کے نیچے بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں۔ دیکھیے ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کے فیصلے دیکھیے کہ وہ آپ کا خیال کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کی شکایات کہ آپ لوگوں کو مردم شماری الیکشنز کے لیے یا پولیو کیمپین پہ بھیج دیا جاتا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ سب نہیں ہوگا تاکہ آپ صرف درس و تدریس پر فوکس کریں۔ اور اس کے باوجود آپ کی یونینز ہیں کہ آئے دن ان سے پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی جب آپ دل میں قدورت ہی بھر لیں تو پھر آپ نے کس کی سننی ہے؟ ٹیچرز کی جو یونین ہے وہ ٹیچرز کے حقوق کے لیے بات کرتی ہے، اس پہ تو توجہ دینی چاہیے۔ کیسے ملیں گے ہمیں حقوق؟ کون دے گا ہمیں حقوق؟ مجید صاحب آپ کی آواز ہی ایسے ہے کہ جیسے آپ حقوق لینے نہیں آئے، کوئی پرانا سوٹ لینے آئے۔ علی صاحب اوپر سے سلیبس اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسے ختم کیسے کرنا ہے۔ میں نے تو سلیبس ختم کرنے کا آسان سا کلیہ بچوں کو بتا دیا ہے کہ بھی جتنے صفحے باقی رہ گئے ہیں اس کو پھاڑ کے پھینک دو، سلیبس ختم۔ کیا فضول کلیہ پیش کیا آپ نے، کیا سلیبس بڑھ گیا بھائی؟ آپ دیکھیں ذرا، کمپیوٹر سائنس کی کتاب کے 5 باب تھے، 12 کر دیے۔ اگر درجن پوری کرنے کا شوق تھا تو انڈے خرید لیتے یا کیلے لے آتے۔ 12 باب کر کے وقتہ ہمیں ڈال دیا۔ ابھی 5 باب ہمیں سمجھ نہیں آئے تھے تو 7 اور کون سمجھے گا؟ آپ اب ذرا اندازہ لگائیے، اگر اشتیاق صاحب جیسے قابل ترین ٹیچرز کی یہ حالت ہے تو باقی بیچارے کتنے پریشان ہوں گے۔ یقین مانے علی صاحب، اشتیاق صاحب اتنے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، یہ تو لیپ ٹاپ سے مکھی مار دیتے ہیں۔ کبھی کام کرتے ہوئے ان کے لیپ ٹاپ پہ مکھی بیٹھ جائے تو یہ ایک دم اسے بند کر کے مکھی کو مار دیتے ہیں، اور لیپ ٹاپ دوبارہ کھولنے سے پہلے کان کے پاس کر کے سنتے ہیں، اگر اس میں سے کی آواز آ رہی ہو تو سمجھ جاتے ہیں کہ مکھی ابھی زندہ ہے۔ نہیں جی، بہت محنتی ہیں اشتاق صاحب، تو بہت محنتی۔ کھانا جو بچے سکول لے کے آتے ہیں جی، اگر ان کا کھانا بچ جائے، چاہے 8 بچوں کا بچ جائے، 10 بچوں کا بچ جائے، اتنے محنتی ہیں، سارا کھا جاتے ہیں۔ نہیں جی، بچوں کو باقاعدہ تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا کھانا جو ہوتا ہے، رزق جو ہوتا ہے، یہ ضائع نہیں کرتے۔
अगर बच जाए तो डस्टबिन में मत फेंको, यहाँ फेंक दो। फजूल बातें छोड़ें, कम टू द पॉइंट। किसी टीचर की ट्रांसफर होने लगे तो आप लोगों को एतराज होता है। देखें, बात ये है कि अगर ट्रांसफर जो है वो इंतजामी मामलात की वजह से हो रही है तो जरूर हो, इंतकामी कार्रवाई के तौर पे ना करें। बात ये है कि अगर आपके पास टीचर कोई सरप्लस है, नहीं आपको चाहिए, तो आप उसकी किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इंतकामी कार्रवाई के तौर पे आप ना ट्रांसफर करें। वाह वाह, क्या आवाज है मजीद साहब आपकी, क्या आवाज है। बहुत ज्यादा नींद आई हो ना तो फिर ऐसी आवाज में बंदा कहता है ओके गुड नाइट। ऐसी बात नहीं है, टीचर कभी नहीं सोता, टीचर हमेशा जागता रहता है। टीचर बिस्तर पर आंखें बंद करके भी अपनी अगली नस्ल के लिए सोच रहा होता है, अपने बच्चों के लिए सोच रहा होता है, अपनी कौम की तालीम के लिए सोच रहा होता है। मजीद साहब, काश के आपके ये सारे दावे पूरे हो सकें। देखें अली मुमताज साहब, ये सिर्फ दावे नहीं है, ये हकीकत है। हम हर वक्त हर काम के लिए तैयार हैं, तालीम और तरबियत के लिए तैयार हैं, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शनों पे ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, हम मर्दमशुमारी के लिए तैयार हैं, हम बारिशों का पानी निकालने के लिए तैयार हैं, हम गटरों और नालियों में फंसे हुए शापर निकालने के लिए तैयार हैं, हम पेट्रोल महंगा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त सिर्फ सुथरे पंजाब के लिए ही नहीं, डूबते पंजाब के लिए भी तैयार हैं। हर हंगामी हालात के लिए पूरी कौम तैयार है। वाह, जय भुट्टो। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अजीजी साहब, हम